جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں، اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ نے براعظم ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو دیا گیا ہے، اس کی مبارکباد۔ اس ایوارڈ کے بعد جو ہے ایک بندے کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے، نئے نئے وینچرز انسان شروع کرتا ہے۔ اب آپ تو رکنے والے نہیں ہیں، آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ نیا وینچر کیا ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور پھر مبارکباد بھی دی۔ یہ مبارکباد دراصل آپ اس کے مستحق ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس میں کوئی آپ کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں بھی ہے، پوری قوم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جو دیا ہے یہ ہماری ایک اجتماعی کاوش کا ثمر ہے، تو اس میں ہر پاکستانی جو مواخات مدینہ سے محبت کرتا ہے، جو بغیر سود کے معاشرہ بنانا چاہتا ہے، یہ سب کے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے۔ اور میں عثمان صاحب آپ کا اور اوریہ صاحب کا تو خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ اوریہ صاحب جو نعرہ لگاتے ہیں ایک اسلامی ریاست کا اور اسلامی نظام کا اور اسلامی اخلاقی نظام کا اور معاشی نظام کا، تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو صدیوں سے کہتے آئے ہیں کہ اگر واقعی اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، کہ ایوارڈ کسی کو ملنا اگر واقعی ہوتا تو مستحق آپ تھے، کیونکہ سود کے بغیر ایک نظام کو آگے بڑھانا بہت مشکل کام تھا۔ سود کے ساتھ ہر کوئی بنا لیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بینک بھی جو ہے وہ مائکرو کریڈٹ چلا لیتا ہوتا ہے اور وہ کر لیتا ہے۔ یہ جو بحث حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایک اتنا بڑا ایوارڈ جس کو راک فیلر بردرز کی فاؤنڈیشن فنڈ کر رہی ہو 1950 سے، اور پھر وہ فلپین کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے اس کو ہوا، آپ کا جہاں سے ایوارڈ جیتنا جو ہے یہ کوئی معجزے سے کم نہیں لگتا مجھے۔ آپ کو نہیں ایسا لگتا؟ جی بالکل ایسے، یہ سر دیکھیں پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ تو قدرت کا نظام ہے نا، کہ جب اس نے کہیں سے چشمہ پھوٹتا ہے تو صحرا سے بھی پھوٹ پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو لیکن دیکھیں یہ قدرت، میں سمجھتی ہوں کہ قدرت کی یہ انڈورسمنٹ ہے کہ سود کے خلاف جب آپ عملی طور پر جہاد کے لیے نکلیں گے تو کائنات کی ساری طاقتیں قوتیں آپ کے ہم رکاب ہو جائیں گی۔ بے شک، ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، اب میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں، آپ کو علم ہے یہ جو انعام ہے اس کے لیے کوئی اپلائی نہیں کرتا، یہ ان کا ایک اپنا ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس ہے۔ وہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، ایشیا کے 40 ممالک میں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی واقعی امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے کوئی نظام۔ تو دراصل یہ اس فلسفہ کی ہماگیر جو اس کی خوبصورتی ہے کہ مواخات ہے، بھائی سمپل سی سادہ سی بات ہے، ایک آدمی کو بھائی بنا لے۔ اللہ کے رسول نے کوئی کمپلیکس چیزیں تو دی نہیں ہیں، بہت سادہ سی باتیں بتائی ہیں، اور پھر اللہ کا یہ حکم ہو گیا کہ بھئی میں صدقات کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں، جس سے یہ نظام چند ہزار سے، اور یہ صاحب آپ اس کے قدم قدم سے شناسہ ہیں، ہر سنگ میل سے آپ میں تو اس کا سناخان ہوں، میں تو اس کا جیسے کہتا ہے ڈھولچی ہوں۔ نہیں بالکل ڈھولچی ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات کے لیے۔ آپ وہ مؤذن ہیں جو اذان دیتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے، تو لوگ آتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کو اور کامیاب کرے گا۔ اس سے دیکھیں آپ جیسے جانتے ہی ہیں کہ یہ نظام، یہ کوئی اعزاز کے لیے کام نہیں کرتا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ بالکل، لیکن اس اعزاز کے ملنے سے جو بین الاقوامی طور پر پاکستان کا نام بنا، پاکستان کی شہرت ہوئی، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ آپ یقین کریں آج بھی صبح فلپائن کے وہ جو وہاں پر ایک پریس کانفرنس تھی تو اس میں BCوں وہاں کے جو میڈیا کے لوگ موجود تھے، اور وہ کہتے تھے یہ انٹرسٹ فری ہوتا کیا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ فلپائن میں کب ہوگا؟ اب ایسے سوال اٹھنے لگ پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا جو آپ کو ایک نیا ہورائزن مل رہا ہے وہ ہے افغانستان، اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ان لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا جو نئی قیادت ہے کہ ان کو ضرورت ہے اسلامک بینکنگ کی، اور الخدمت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ان کو وہاں پہ آغوش بھی بنانے ہیں۔ تو آپ کو کیا آپ کا رد عمل ہے، کب جا رہے ہیں، کابل کا دورہ کر رہے ہیں، اور کس سطح پر آپ کے رابطے استوار ہوئے ہیں؟ جی عثمان صاحب دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مواخات مدینہ کے اس تصور کو دنیا بھر میں لے کے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے تو یہ صرف ہماری نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی ہے، پوری انسانیت کی ہے۔ ہم تو پہلے بھی بنگلہ دیش میں، بھارت میں، افریقہ میں، یعنی کہاں کہاں پر جا کر ہم نے یہ آواز لگائی کہ بھئی اگر
سود کے بغیر کام کرنا ہے, اگر خدا سے جنگ نہیں کرنی تو آؤ اس طرف آؤ. تو اب افغانستان تو ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارے بھائی ہیں, تو وہاں پر اب غربت ہے, وہاں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, ان مسائل کا خاتمہ ہوگا تو پاکستان کو ایک سکون ملے گا. پاکستان کی بہتری بھی تو اسی میں ہے نا کہ اس طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آئے. تو ہمیں جب بھی انشاءاللہ تعالی موقع مناسب آتا ہے تو ہمیں نہیں آپ تک تو مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں, میں نے آپ سے رابطہ کیا بھی تھا اس حوالے سے, اور انشاءاللہ نذیر جلد از جلد جیسے ان کی اسٹیبلائز ہوتی ہے گورنمنٹ تو انشاءاللہ آپ جائیں گے, اور آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہوا جانے کا. اور یہ بات ان کو یہاں بلائیں, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں ہمارے بھائی, اور آ کر دیکھیں کہ یہ نظام کیسے بنا ہے, اور ہم اس کو پورے پاکستان میں لے کے جانے کے علاوہ. اچھا فیوچر ڈاکٹر صاحب آگے کی آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا نئے پروجیکشن ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند والی بات, اور آپ ان نوجوانوں میں سے ہیں تو صحیح. جی فیوچر تو یہی ہے کہ اس کام کو اور آگے بڑھانا ہے. اور یہ صاحب میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے ہم سب غریب ہیں. صحیح بات. یہ ایک قومی وحدت کا سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خضدار میں ایک آدمی ہے منتظر بیٹھا اور ہمالیہ کے پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ریاست وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی. تو ریاست ہو, سول سوسائٹی ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, آپ کی زبان سے میڈیا کے کچھ الفاظ ہوں, تو ہم سب لوگوں نے یہی کام کرنا ہے کہ پورے پاکستان میں جانا ہے. تو حکومت نے بھی بہت خوبصورت پروگرام کامیاب پاکستان کے نام سے اس کو اعلان کیا, اور وہ بھی بغیر سود کے قرضہ دینا چاہتے ہیں. تو ہم تو ہر اس شخص کے ساتھ الحمدللہ آگے بڑھیں گے جو اللہ کے رسول کے حکم کی بجا آوری کرنا چاہتا ہے, اور جو اس دنیا میں جو ہے بغیر سود کے اور بغیر استحصال کے, بغیر ظلم کے نظام قائم کرنا چاہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنے افراد ایسے ہیں جو آپ کے قرض حسنہ پروجیکٹ سے اس وقت تک مستفید ہو چکے ہیں؟ جی اس وقت تک ہم 4.9 ملین یعنی تقریباً 50 لاکھ قرضے دے چکے ہیں, 50 لاکھ افراد, 35 لاکھ سے زائد خاندان ہیں. اور بڑی دور تک سر یہ سلسلہ, ایک حلقہ میں ہوں اس کا, دوسرا حلقہ ہے تو, دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا. تو یہ مساوات کی, مواخات کی یہ جو کڑی در کڑی زنجیر ہے نا, الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں, چاروں صوبوں میں, قبائلی اضلاع میں, جی بی میں اور آزاد کشمیر میں سر یہ خوشبو ہے, یہ جو نور محمد مصطفیٰ ہے یہ ایک دن پھیلنا ہے. تو ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہم جیسے معمولی لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس کام کے لیے کا اعزاز بخش دیا, ورنہ یہ فلسفے کی فتح ہے, اس تصور کی فتح ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس آپ کے فلپین میں آپ کی بات ہوئی, آپ کو یقیناً باہر دنیا میں جا کے اس مختلف قسم کی گفتگو کرنے کا انٹرسٹ فری, آپ کو حیرت نہیں ہوتی جب سوالات لوگ کرتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ فری کیسے ممکن ہے, جبکہ دنیا کے بارے میں ہر جگہ یہ تصور ہوتا ہے کہ انٹرسٹ فری کام تو ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر. جی یہ دیکھیں نا, یہی ہماری کم فہمی ہے. اگر کسی بھی شخص کو خدا پہ یقین ہے تو پھر اس کو خدا کے حکم پہ بھی یقین ہے. صحیح بات. جب خدا نے یہ صاف کہہ دیا کہ استحصال ہے, ظلم ہے, بربریت ہے, اس سے باز آ جاؤ سود سے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جہالت کی تمام تر دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں اور میں سود کو منع کرتا ہوں. ٹھیک. تو اچھا پھر یہ صرف اسلام نہیں ہے, ہر ابراہمک ریلیجن آپ دیکھ لیجئے اس میں سود کی ممانعت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے اس زمانے میں ان منی لینڈرز کے ساتھ جنگ کی. تو یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی اس مٹھی میں بند کر رکھا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی. ورنہ کون نہیں جانتا کہ اب جاپان میں 0% پہ اوپر انٹرسٹ کے بغیر کام ہو رہا ہے. سویڈن, ڈینمارک, میں ناروے میں گیا تو وہاں پر انہوں نے بغیر سود کے بینکاری شروع کی ہوئی ہے, حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. وہ اصولی طور پر اس بات سے متفق ہیں کہ سود جو ہے یہ انسان کو جو ہے وہ اس کی جو اصل استحصال کا باعث ہے کہ آپ پیسے کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں. نہ محنت ہے, نہ انٹرپرینیورشپ ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ سوچ سمجھ ہے, نہ کوئی خدشہ ہے اس کا لاس کا یا پروفٹ کا. یہ کیسے بات ہوئی کہ بھی ایک آدمی کے پاس پیسے ہے وہ شام کو لا کے 2 لاکھ روپے کما لے. تو جس میں محنت نہیں ہے
وہ چیز آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. بالکل جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب امجد ثاقب صاحب، تفصیل سے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.